السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 106 سے 113 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جب ان سے فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اسی طرح تسلیم تھی جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا۔ آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے سبھی قائل تھے، اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ ہم بیان کریں گے جن سے آپ کی امانت و دیانت داری کی شان واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، 55 سال کی عمر شریف میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور پہنچ چکا تھا۔ 25 سال کی عمر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں،
جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرما دیا۔ چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سبھی کفار پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نمبر 3، کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 109 اور 110 میں ارشاد ہے، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ و طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اطاعت کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئے حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشہ ور لوگ تھے اور انہیں رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور روی پیشہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے۔ مالداری اصل میں دینی مالداری ہے اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادر ہو یا وہ کسی بھی نسب کا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہوں لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، اور اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو۔ اسی طرح جو شخص غریب و نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کرتا ہو اور لوگ اسے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عز و جل ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پورا کر دے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، گاڑیاں، بنگلے، عہدے اور منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں سود، جوے، رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے آئی ہو۔ اور جو شخص محنت مزدوری کر کے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو، اسے لوگ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد ہے، نوح نے فرمایا، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے پر ہے، اگر تمہیں شعور ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب عز و جل ہی کے ذمہ کرم پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث ان کو عار کرو ان سے عار کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے والوں کے پیشے پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر بھی اعتراض کیا اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری ذمہ داری ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، باطن کی تفتیش مجھ پر لازم نہیں۔ اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں اس کا ان سے حساب لینا میرے رب عز و جل ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان